رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وخاتمنا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وعلينا وصديقنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. محبت سے بھائی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وعلی ابویک یا شفیع عند اللہ. تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا مصطفیٰ کے وسیلے سے. نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے. شہ انبیاء پر فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے. اور جو طلب ہے تجھ کو وہ زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا. اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود اور ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. معزز و محتشم برادران طریقت، برادران محبت، دور دراز کے گوجوار سے تشریف لائے مہمان، اخص الخاص سٹیج پر جلوہ فرما علماء اور پنڈال میں بیٹھے علماء سادات، بالخصوص جن دوستوں نے اس محفل پاک کو سجایا، محمد فردوس صاحب اور دیگر ان کی ٹیم. اہل اسلام، آپ کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نعت پڑھنے والوں کو آپ نے سنا. اتنی خوبصورت محفل سجا کر ہمارا مقصد، واللہ آپ مجھ سے اگر یہ پوچھیں ایک لفظ میں یا ایک جملے میں کہ میں آپ پر اس مسجد میں، اس مقدس محفل میں کس لیے حاضر ہوا ہے، تو وہ فقط سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی رضا اور حضور کریم آقا فخر عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رضا کے لیے
اور پھر آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے دامن میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ فقط ادب مصطفیٰ ہے۔ پہلے سارے ایک دفعہ اپنی گفتگو مکمل کر لو، پھر آپ نے مجھے حکم فرمانا ہے، پھر میں اپنی بات کروں گا۔ اہل اسلام بڑی خوبصورت محفل آپ سے جا کے بیٹھے، ہمارا تعلق اس جماعت سے ہے جس جماعت کے دامن میں فقط ادب ہے۔ میرے حضور مرشد کریم حضور شیخ الاسلام والمسلمین اور اصلی شیخ الاسلام حضور سیدی و سندی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ علیہ سیال شریف کی سرزمین سے آپ کا ایک خادم سی تھے، آپ کی خدمت کرتا سی۔ پہلے سارے میں توجہ ہے نا جی؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے فضل سے فقیر بات ہی ایسی کرے گا آپ کا دل بھی سبحان اللہ کہے گا۔ آپ کا ایک خادم سی تھے، آپ دی تقریباً 30 تو 35 سال خدمت کرتا رہا تھے۔ ایک شخص انہوں ملیا تے انہوں کہنے لگا 30 سالاں دے اندر تینوں پیرا نے کچھ عنایت بھی فرمایا ہے، پیرا نے کچھ دیتا بھی ہے تینوں، تے انسان ہے نا نال خیالات بھی نے، نال خواہشات بھی نے۔ تو حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ اقدس حاضر ہویا، اس کی حضور آج تک آپ نے مجھے کچھ عنایت نہیں فرمایا، عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت کرتے ہیں، کچھ عنایت بھی مجھے فرماؤ نا۔ آپ نے فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا تینوں؟ عرض کی تھی حضور تقریباً 30 تو 35 سال ہو گئے نے۔ آپ نے فرمایا فقیر حق بیانی کرن دا قائل ہے، آپ نے فرمایا انہاں 30 سالاں دے اندر 10 تو وہابی تے نہیں ہو گیا؟ عرض کی حضور نہیں وہابی نہیں ہویا۔ فرمایا دیوبندی ہو گیا ہے؟ عرض کی تھی حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا شیعہ ہو گیا؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی تھی نہیں۔ آپ نے فرمایا 40 سالہ تو تیرا ایمان بچا کے بیٹھے اور تو ساڑھے پر نہیں جانا۔ اب کیا کو سبحان اللہ۔ اے ادب دی محفل ہے، ساڑھے دامن دے اندر بھائی ادب ہے۔ تسی مزاج نو سمجھ کے گفتگو نہ سنو، تسی اے سمجھ کے گفتگو سنو کہ اسی اپنا وقت کھڈ کے اس خوبصورت محفل دے اندر آئے ہاں تے اسی تو نہ کہ داغ لے کے جائیے بلکہ مصطفیٰ کریم دا ادب لے کے جائیے۔ آستانہ عالیہ نعرہ والی شریف حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بزرگ نے حضور خواجہ شمس العارفین ہے ادب کی گل سنا کے تمہید بن کے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ تواڈے کتنے خوبصورت چہرے ہیں لیکن انہاں گفتگو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ۔ تشریف لے کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ دیکھو جی گلے بھی تواڈے ہی نے تے میں بھی تواڈا ہی ہوں تے تسی بھی مصطفیٰ دے ہو۔ حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لانا ہے تے اس طرح لانا ہے کہ مرزائیاں دے کار پیدا ہونے والے بچے بھی ضائع ہو جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گل اس طرح سننی ہے، حضور خواجہ شمس العارفین خواجہ محمد شمس الدین سیالوی آپ کے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی شیخ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیر نے حضور کبرائے عالم خواجہ نور محمد معاویہ علیہ رحمہ، حضور شمس العارفین دے پیر خواجہ شاہ سلیمان توسوی اور شاہ سلیمان توسوی دے پیر حضور کبرائے عالم خواجہ نور محمد معاویہ علیہ رحمہ۔ حضور خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے پیر و مرشد دے نال حضور شاہ سلیمان توسوی دے نال مل کے اپنے پیران دے دربار حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد معاویہ دے مزار تے گئے تے مزار سے چکے جڑے لوگ سلسلہ چشتیاں نال وابستہ نے لوگ جانتے ہیں کہ چشتیاں نو سکھائی ایک گل گئی ہے کہ جتھے نسبت آ جائے اوتھے اپنا گردن رکھ دینی ہے۔ سبحان اللہ۔
حضور شمس العارفین اپنے پیران دے نال اپنے پیران دے کول اپنے دادا مرشد دے آستانے تے گئے ہیں تے دیکھیا کہ حضور شاہ سلیمان توسوی اپنے پیران دے دربار تے گئے تے جا کے چوکھٹ نو بوسا دیتا چوکھٹ نو جا کے چومیا تے خواجہ شمس العارفین باہر ہی کھلو گئے آپ اندر گئے آپ نے فاتحہ شریف پڑھی تے واپس آئے تے آپ نے دل چ گل سی کہ مرید ساڈا ہوے تے اسی اپنے پیراں کول آویے تے ساڈے نال نہ آوے آپ باہر آئے جا کے میں مولوی شمس الدین میرے پیر دے مزار تے حاضری دینا اپنی توہین سمجھیا عرض کیتی حضور نہیں توہین نہیں سمجھی اسی چشتیاں میرے ادب نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ جس چوکھٹ نو میرا شیخ بوسا دینے جاوے میں ادھر تو اپنی گل بنا کے نہ ہن غیرت مند تے جدی ماں نے انہوں یا رسول اللہ دی لوری دیتی ہے وہ بولے جڑے لوگ پیر دا اتنا ادب کرتے ہیں وہ مصطفیٰ دا کتنا ادب کرتے ہیں ہمارے دامن میں ہے ہی محبت رسول اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرے بھائی کہ آپ کو رزق کی کمی نہ ہو دنیا میں آپ کا نام ہو دنیا آپ کو پہچانے دنیا آپ کی عزت کرے آپ کی اولاد نیک ہو اور آپ کے چاہنے والے بھی نیک ہو جائیں اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کریں اور آپ کا تذکرہ جب بھی کریں تو محبوب کے نسبت سے کریں تو آپ اپنے دامن میں محبت رسول اور ادب مصطفیٰ لے ادب کے سوا ہمارے دامن میں کچھ بچتا ہی نہیں ادب کے سوا ہمارے دامن میں میرے بھائی کچھ بچتا ہی نہیں ہم تو ادب لے کر جاتے ہیں آپ یاد رکھیں علماء تشریف فرمائیں اس بات کی تائید فرمائیں گے ایک وہ شخص جو شخص ساری رات کتابوں میں اپنا سر دے کر اور کبھی بخاری پڑھے کبھی مسلم پڑھے کبھی ترمذی پڑھے اور دیگر کتب حدیث پڑھے لیکن اس کے دامن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہ ہو تو اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح اردو بازار کے اندر 4 ٹانگوں والا جانور کبھی کتابیں اپنی کمر پر لاد کر کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص آئے جس کے پاس علم تو نہیں لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ جب نام محمد رسول اللہ کا آ جائے تو ہماری ماں نے ہمیں یہ سکھایا کہ وہ لوگ نیک ہیں اور وہ لوگ عشق مصطفیٰ میں فنا ہے جب نام محمد رسول اللہ آ جائے تو وہ اپنے انگوٹھوں کو اپنی آنکھوں پر باندھ لیا کرتے ہیں ادب مصطفیٰ یہ ہے آپ پڑھیں بخاری شریف حدیبیہ کا مقام ہے حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی تعداد اس وقت جو آپ کے صحابہ کرام کی تعداد ہے وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق یا 1400 ہے یا 1500 ہے اور جب کفار کی جانب سے جناب عروہ بن مسعود تشریف لائے اور عروہ بن مسعود نے آ کر یہ دیکھا کفار نے انہیں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ آپ جا کر دیکھ کر آئیں کہ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں اور ان کے ساتھ جو پیار کرنے والے ہیں وہ ان کو چھوڑ جائیں گے یا ان کے ساتھ رہیں گے یا ان کا کمال کیا ہے وہ حضور کے ساتھ محبت کتنی کرتے ہیں تو جناب عروہ بن مسعود آئے اور آپ نے دیکھا دیکھ کر جو منظر جا کر بیان کیا فرمایا نا تم جناب محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کی ادا یہ ہے کہ جب آمینہ کے لال اپنی زبان کا لنگر شریف زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اور اپنی زبان کا فیض زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حضور کے صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے منہ پر باندھ دیا جب حضور وضو فرماتے ہیں تو حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے اور تم کیا سمجھتے ہو کہ جو حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ محمد رسول اللہ کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے دیتے اور اسی مقام پر حدیبیہ کے مقام پر جب صلح نامہ لکھا گیا تو جناب حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو حضور امام الانبیاء فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میری طرف سے جا کر ایگریمنٹ لکھ کر آئیں جناب محمد رسول اللہ کتب حدیث میں یہ جملہ موجود ہے کہ جناب مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا تو کفار نے کہا اگر ہم محمد رسول اللہ مان لیں تو پھر تو گالی ختم ہو جائے گی اگر اسی رسول اللہ مان لئیے پھر تو گالی ختم ہو جاتی ہے حضور نے مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرمایا اس کو مٹا دیجئے مولا کائنات کا جملہ تاریخ نے اور حدیث نے محفوظ کیا
مولا کائنات نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو مٹا دو، حیدر کرار کی نسل بھی آپ کا نام کبھی نہیں مٹا سکتی ہے، آپ کا نام کبھی نہیں مٹا سکتی۔ اب یہ حکم ہے رسول اللہ کا ہے کہ یہ جی ہوں بندے نے معافی دے باقی بولو۔ مولا کائنات کو قرآن مجید فرقان حمید سورہ حشر کا نہیں پتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو حکم فرمائے تو وہ کر گزرو، جن کے بارے میں حضور فرمائے انا مدینۃ العلم و علی الباب، ہاں کیا ان کو نہیں پتا؟ لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ جب بھی بات حکم کی یا بات ادب کی آئے گی تو حکم ترک کر دیا جائے گا اور ادب آگے کر دیا جائے گا۔ جب بھی بات مصطفیٰ کریم کے ادب کی آئے گی تو ادب آگے ہی جائے گا، ادب آگے ہی جائے گا، ادب آگے ہی جائے گا، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے دامن میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ فقط جناب محمد رسول اللہ کی ذات کا ادب ہے۔ آپ اس محفل میں آئے ہیں، آپ کو اس چیز پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کریم جل وعلا نے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک کا ادب عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ ادب سیکھنا چاہتے ہیں تو حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک ایسا بچہ جس کی عمر 10 سال ہے، دیکھیں میرے بھائی آج لوگوں نے بڑے بڑے محل بنائے، ساڈا نام زندہ رہے، کی رہے ساڈا نام زندہ رہے، وہ سانو دنیا جانے، اسی شہ بنیاں، اسی بات کمال شخصیت ہے سانو دنیا جانے، لیکن لوگوں نے تاج محل بھی بنائے، لوگوں نے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں بھی بنائیاں، لوگوں نے بڑے بڑے محلات بھی بنائے کہ ساڈا نام زندہ رہے، لیکن آج انہوں کوئی جانتا نہیں ہے۔ انہوں نے میرا پیغام ہے کہ تسی نام زندہ رکھنا چاہتے ہو تے قرآن کھولو نا، اصحاب کہف دے کتے کو سن لو، انہیں کیا نام بنانا چاہتے ہو تے حبیب کا دروازہ آ کے پڑھ، اور محبوب کا دروازہ آ کے پڑھ لو۔ رب کا قرآن نہیں مکمل ہوتا جتنی زیادہ اس کتے کا بہنا نہ بیان ہو جائے۔ حبیب کا دروازہ آ کے پڑھو نا، محبوب کے در پہ آ کے بیٹھو، محبوب دے مقام کو سمجھو، حضور دی شان کو سمجھو، حضور دے مقام کو سمجھو۔ حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان، آپ کے صحابہ کرام کی فہرست میں ایک نام جن کی عمر ہے 10 سال، کتنی عمر ہے؟ 10 سال، نام ہے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی محفل سجی ہوئی ہے اور پھر وہ محفل با کمال ہے جہاں ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، جہاں عمر بن خطاب بھی تشریف فرما ہے، جہاں عثمان ذو النورین بھی تشریف فرما ہے، جہاں حیدر کرار بھی تشریف فرما ہے۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم بیٹھے ہیں۔ حضور نے اپنے پیچھے دیکھا تو ایک 10 سال کا بچہ حضور کے قدم چوم رہا ہے۔ حضور نے فرمایا خیر ہوئے، عرض کی حضور آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے پیار ہے آپ سے، اے گل ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ محبت والے امتحان بڑے دینے پہنتے ہیں، محبت والے امتحان بڑے دینے پہنتے ہیں۔ تو حضور امام الانبیاء فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلحہ بن برا تسی میرے محبت کر دے ہو؟ اس کی جی یا رسول اللہ میں محبت کرنا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اگر تسی میرے محبت کر دے ہو نا اپنے باپ کا سر لا کے لے آؤ، باپ کا سر لا۔ آپ فوراً بچے، حضور نے صحابہ کو فرمایا انہیں پکڑو، صحابہ کرام نے پیش کیا نا جناب طلحہ بن برا، طلحہ بن برا نے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا پیو دا سر لے کے آ، میں تے سر لینے جا رہا سا۔ حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے۔ یہاں پر لوگوں کو حضور کے صحابہ کرام کے ذکر سے بھی بڑی چیڑ ہے۔ کس سے چیڑ ہے؟ تو آنو نہیں ہے، کسی پہ بولو نا۔ یہ سید شمس الرحمن مشری جیسے لوگوں کو تکلیف ہے جو کہتے ہیں کیا جناب معاویہ کا ذکر نہ کرنے سے اور ان کی تعریف نہ کرنے سے کیا کوئی شخص مسلمان نہیں رہتا؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جناب موصوف کون ہے، آپ کون ہیں، اپنا تعارف تو بتائیں۔ جو آستانہ علی اسرار شریف سے نکال دیے جائیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کار پھرتے ہیں۔ پیر سیال پیر سیال لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال لاجپال۔ یہاں پر ان کو تکلیف ہے نا صحابہ کرام کے ذکر سے، تیرے پاس کوئی ڈگری نہیں، ان کے پاس ڈگری ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جو
محبوب کے ساتھ لگ گئے، جنہوں نے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ جناب طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر حضور گئے اور جناب طلحہ بن برا کو دیکھا، جا کر دیکھ کر تو آپ کے والد گرامی کو حضور نے ارشاد فرمایا، طلحہ بن برا نے آج راتی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، تو سائیں جنازے واسطے مینوں بلانا ہے۔ اب کتنا خوش قسمت وہ شخص ہے جس کے جنازہ پڑھانے کی خواہش خود جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واپس تشریف لائے، جناب طلحہ بن برا نے اپنے والد گرامی کو کہا، مجھے بھی پتہ ہے میں نے آج رات اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جنازے پر حضور کو نہیں بلانا۔ فرمایا کیوں نہیں بلانا؟ عرض کی ساڈا جڑا گھر رے وہ گھر رے ایسے علاقے دے اندر جتے منافقاں دا بھی گھر ہے تے کافراں دا بھی گھر ہے، اے نہ ہوے حضور ساڈی وجہ تو آمن جنازہ پڑھان تے کدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کافر تکلیف نہ دے دین، اس واسطے لوگ پھر ساری تا قیامت ہے کہ طلحہ بن برا تسی اس دنیا کو نہ ہی جاندے، تہاڈی وجہ تو جناب محمد رسول اللہ نو تکلیف ہوئی ہے، اس وقت ساری بلانا۔ رات ہوئی، آپ دنیا کو مثال فرما گئے، آپ دے والد گرامی نے جنازہ پڑھایا، تدفین فرما دیتی، حضور دی بارگاہ صبح حاضر ہوئے تے حضور نے فرمایا تساں مینوں جنازے واسطے کیوں نہیں بلایا ہے؟ عرض کی حضور طلحہ بن برا نے اے عرض کی سی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آون تے اے نہ ہوے کہ ساڈی وجہ تو حضور دی ذات کو تکلیف نہ ہو جاوے۔ حضور نے فرمایا اٹھو ابو بکر، اٹھو عمر، اٹھو عثمان۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام کو لیا، اب اس کا مطلب یہ نیکوں کی قبر پر جانا یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ طلحہ بن برا کی قبر پر حضور کے صحابہ کرام ساتھ گئے، حضور نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ اے طلحہ بن برائے اے میرے محبت کر دینے، میں دعا کرنا کل قیامت والا دن ہوئے تے کل قیامت والے دن جس وقت طلحہ کو ویکھ رہے ہوگے تے طلحہ مسکرا رہے ہوگے، اور یا اللہ جی میں دعا کرنا جس وقت طلحہ کو ویکھے طلحہ مسکرا رہے ہوگے تے جس وقت تسی طلحہ نو ویکھو تے تسی اپنی شیار شان مسکرا رہے ہو۔ اب جس کو دیکھ کر رب مسکرائے ان کی شان کا اندازہ کوئی کیسے کر سکتا ہے میرے بھائی؟ ہمارے دامن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے، ہمارے دامن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کا ادب ہے، آپ کے اہل بیت کا ادب ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی یاد رکھے تو فقط اپنے دامن میں محبت رسول کو پیدا کریں۔ آخری حدیث پیش کر میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اتنی خوبصورت محفل آپ نے سجائی اور اتنی خوبصورت محفل کا آپ نے انعقاد کیا، اگر آپ اس محفل میں ادب لے کر جائیں تو رہتی دنیا تک آپ کو دنیا یاد رکھے گی کہ آپ نے اپنے دامن میں جناب محمد رسول اللہ کا ادب لے کر یہاں سے آئے۔ ادب رسول سب سے بڑی نعمت ہے، حضور کے در کا ادب نہیں تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جس دامن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در کی غلامی نہیں ہے، وہ پھر جگہ جگہ جا کے سلام پیش کرتے ہیں، کدی کسے وال جاندہ ہے، کدی کسے وال جاندہ ہے، کدی کسے وال جاندہ ہے، کدی کسے وال جاندہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، اسی آل سنت و جماعت ہاں، ساڑھے دامن دے اندر ایک ہی چیز ہے، وہ ادب رسول ہے، عشق رسول ہے، ساڑھا ایمان ہے۔ دنیا تے کہندی ہے نا کہ تسی اعمالاں دے سراں تے بخشے جاؤ گے، میرا یقین ہے میں اسی اعمالاں دے سراں تے نہیں بخشے جانا گے، سیدہ زہرا دے لالا دے سراں تے بخشے جاؤ گے۔ بال تے ہر کوئی ہے نا، بال تے اے سارے بال ہی بیٹھے ہیں نا، بال تے ہر کوئی ہے تے لال حکارت نال نہ ویکھی پھٹے کپڑے فقیراں دے، میں تکیا گدڑیاں وچ بھی لال ہوندے۔ اب آخری بات آپ سنیں، شہدائے احد کی تعداد کتنی ہے جی؟ 70۔ کتنی؟ کتنی ہے تعداد جی؟ 70 تعداد وہ ہے جو حدیث میں بھی موجود ہے، جن کے جنازے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود پڑھائے ہیں، اور 71ویں صحابی ہیں جناب سیدنا شماس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھایا ہے۔
سارے دے جنازے آئے حضور نے پڑھایا اور اے او غزوہ اے او جنگ اسلام دی دردناک جنگ جدے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے سگے چچا جناب گورنر طیبہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کچھ ہی پیش کر دیا اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ میرے حضور نے جنازہ پڑھایا امیر حمزہ پاک کتنی مرتبہ بولو بولو حسن صاحب کتنی مرتبہ 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا میرے چچا کو لے کے آؤ تے تسی کی تصور کرتے ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا دے جسم دے مبارک ٹکڑے لے کے آئے نا تے حضور رون لگ گئے حضور دی آنکھاں چوں اتھرو آ گئے اینی دردناک جنگے 71ویں صحابیوں نے جنہاں دا نام ہے جناب شماس رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا جنازہ حضور نے نہیں پڑھایا کیوں نہیں پڑھایا جناب شماس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے نہیں پڑھایا باقی سارے صحابہ کرام آئے تے جنازہ پڑھایا لیکن جناب شماس کا جنازہ نہیں پڑھایا عرض کی حضور انہاں دا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا فرمایا جنازہ دو وجہ تو پڑھایا جاتا ہے یا بندے دے درجات بلند کرنے ہون تے یا بندے دے گناہ معاف کرنے ہون تے اے تے حضور دے صحابی نے انہاں دا معاملہ ہی نہیں ہے انہاں دا معاملہ ہی نہیں ہے تے درجات انہاں دے کیسے بلند ہوئے آپ نے فرمایا اس غزوہ کے اندر اس میدان کے اندر شماس او ہستی نے میں جس وقت میدان جنگ کے اندر گیا تے کفار نے میرے طرف حملہ کیتا جڑا سجی طرف میرے تے حملہ کرتا سی کوئی صحابی سجی طرف آ جاتا سی کوئی کھبی طرف کرتا سی کھبی طرف آ جاتا فرمایا شماس او نے جنہاں نے میری حفاظت کردیا اے نہیں کدی دائیں طرف نہیں آئے کدی بائیں طرف نہیں آئے بلکہ میرے ارد گرد طواف کیتا میرے رب نے انہاں دی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کریم جل وعلا نے بغیر جنازے دے سارے روزے برات فرما دیا صرف طواف کرنے کی برکت ہن قبلہ اے تسی دس سکتے ہو مینوں خود سیانے بیانے لوگ ہو اس بارگاہ دے اندر میں ایک جگہ گل بیان کیتی تو ایک وجوہابی بول پیا میں کیا اس بارگاہ دے اندر نمازاں تے ویکھیاں جاندیاں نے لیکن نال اداواں بھی ویکھیاں جاندیاں تے نال میں اندر بڑی غلط گل بیان کیتی جی میں کیا اچھا میں کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اپنی مسند تے جمعہ مبارک کا دن سی تے حضور نے اپنی مسند تے بیٹھ کے فرمایا ایک صحابی داخل ہوئے انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ تے حضور دے ایک صحابی نے جناب عبداللہ بن رواحہ فرماتے نے کہ میں اپنے گھروں جمعہ پڑھنے سے نکلیا تو حضور دی مبارک بات میرے کان چ پئی کہ بیٹھ جاؤ میں اوتھے ہی بیٹھ گیا میں اوتھے بیٹھ گیا تے صحابہ کو نے فرمایا چلو تے آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ صحابہ کرام نے اپنے دوان حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے کہ حضور تے جناب عبداللہ بن رواحہ بیٹھے نے دھیان دے نہیں ہے حضور نے فرمایا جاؤ انہوں بلا کے لے آؤ حضور نے فرمایا تسی آئے کیوں نہیں عرض کی یا رسول اللہ میں گھروں جمعہ پڑھنے واسطے نکلیا سا تے اوتے تہاڈی آواز میرے کان چ پئی کہ بیٹھ جاؤ تے میں ادھر سے اپنی جان سمجھی کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ میرا جمعہ ایتھے ہی ہو گیا اور ہم اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے فضل و کرم سے حضور کریم آقا فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نگاہ عنایت کا صدقہ اہل سنت و جماعت ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود اور ان کے اصحاب و اکرام پہ لاکھوں سلام ہم جناب ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر غیرت مند بندہ بولے امیر معاویہ کی یاد تک حضور کے ہر صحابی پر لاکھوں سلام بھیجتے ہیں اب کے کہو سبحان اللہ حضور کا ہر صحابی پر لاکھوں سلام حضور کی اہل بیت پر لاکھوں سلام جس مبارک گرد پر حضور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم رکھ دیا اس گرد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو جن کو حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ حضور بیٹھے ہیں نا یہاں نجد کا کیڑا وہ بولتا ہے نہیں جی نبی کے بھی دو کان ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی گل سننی ہے یا نہیں ہے سبحان اللہ امام الانبیاء فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تو سامنے بیٹھے ہیں جناب صدیق پاک
عمر پاک، عثمان پاک، حیدر کرار، حضرت سعد، سعید، اشرف مبشرہ بیٹھے ہیں. حضور نے اس طرح مخاطب ہو کر سب سے فرمایا میں ایکم مثلی، تو اڑے چو میری طرح کون ہے؟ اب فرما کسے رہے ہیں؟ اپنے سسر کو فرما رہے ہیں. جناب صدیق اکبر حضور کے سسر ہیں، عمر پاک حضور کے سسر ہیں، اور عثمان مالک جنت جن کے گھر میں حضور کے 2 شہزادیاں ہیں، اور حیدر کرار جن کے گھر میں سب سے لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ رشتہ کرنے جائیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تواڈے جو میری طرح کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں اگر اسی تواڈی طرح نہیں تو سانا رشتہ ہی نہیں کرنا ہے. حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں میری طرح کون ہے؟ بتاؤ نا تم میں میری طرح کون ہے؟ سب چپ کر گئے. صدیق پاک بھی چپ ہیں، عمر پاک بھی چپ ہیں، عثمان پاک بھی چپ ہیں، حیدر کرار بھی چپ ہیں. جب سارے چپ ہیں تو حضور کے یار جناب ابو بکر صدیق بولے ہاتھ باندھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لسنا کہیتک یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے رب کی قسم ہم سب میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں حضور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.